ام یقولون افتراہ سے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف کیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔ یہ مضمون آئے گا آخری پارے میں، لو تقول علینا بعض الاقاویل، بلکہ 29ویں پارے میں، لاخذناہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے اور پھر ان کی رگے جان کو کاٹ دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ صرف اس میں جو غصہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو کہہ رہے تھے۔ یہ هو عالم بما تفیضون فیہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن چیزوں میں تم لگے ہوئے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو تمہارا ظاہری قول ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دل میں چھپا ہوا اسے بھی جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین، وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس نے میرے پاس وحی بھیجی ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول ہی تو نہیں ہوں میں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے نہ ہوں۔ بہت سے رسول آئے ہیں، ہاں میں آخری رسول ضرور ہوں، لیکن میں کوئی نیا سا رسول تو نہیں ہوں کہ کوئی ایک نئی بات ہو بالکل۔ بدعت، اسی سے وہ بدعت کا لفظ بنا ہے ہمارے ہاں، جو چیز دین میں نہیں ہے اور لا کر اس کو آغاز کر دیا جائے تو در حقیقت وہ بدعت ہے۔ تو ما کنت بدعا من الرسول، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اسی طریقہ سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ رسول، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ یعنی اس سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حضور کے لیے تو یقیناً آخرت جو ہے بہت بہتر ہے، لیکن یہ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ طائف آپ گئے تھے تو بڑی امیدیں لے کر گئے تھے نا، لیکن یہ کہ وہاں جا کر جو صورتحال ہوئی گویا کہ وہ حضور کی توقعات کے بالکل خلاف تھی۔ آپ کو تو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو وہاں کا سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی اگر مان لے گا میری بات کو تو میں پھر اپنا، چونکہ مکے میں تو اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہی دنیاوی اعتبار سے میرے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ تھے، لہذا اب کوئی اگر بڑا رئیس اور بڑا کوئی سردار جو ہے طائف کا وہ ایمان لے آئے تو میں اپنا یہ مرکز وہاں شفٹ کر دوں، لیکن یہ کہ وہاں وہ بات پوری نہیں ہو سکی۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا خبردار کر دینے والا، بس میری حیثیت تو یہ ہے۔